بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے کہ جن کا براہ راست تعلق ادب تخلیق کرنے سے ہوتا ہے. آج بھی ہماری بزم کی خوش نصیبی، خوش بختی کہیے، قدآور شخصیت، اپنے فن میں یکتا، خوبصورت لہجے میں شعر کہتی ہیں. کئی شعری مجموعے ان کے آ چکے ہیں. شعری مجموعوں کے علاوہ ان کی فروغ ادب کی کاوشات سے زندگی بھری پڑی ہے. ان کی زندگی کی کتاب میں صرف ادب ہی دکھائی دیتا ہے. ان کی کاوشات ادب، پھر دبئی میں مشاعروں کا اہتمام، دیگر ممالک میں مشاعروں کا اہتمام، پاکستان میں مشاعروں کا اہتمام، اور ان کا اوڑھنا بچھونا، ان کی شناخت، ان کی شاعری ہے. ہمارے شہر میں جہاں ایک المیہ ہے کہ شاعرات یا شعراء اس طاقت سے منظر نامے پر، ادبی منظر نامے پر نہیں آ رہے جس طرح سے انہیں آنا چاہیے، لیکن اس کی ایک مضبوط مثال جو طاقتور شاعرہ اپنی کاوشات، اپنی شاعری، اپنے ادب، اپنی تہذیب کی بنیاد پر اپنی شناخت جنہوں نے بنائی، وہ آج ہمارے ساتھ ہماری بزم میں موجود ہیں. اور ہمارے لیے باعث فخر ہے یہ بات. آج ہم ان کے کلام سے استفادہ کریں گے، یعنی شعری کلام سے ان کے استفادہ کریں گے، ان کی گفتگو سے استفادہ کریں گے اور ان سے علم حاصل کریں گے. ہمارے بزم شاعری میں موجود ہیں خوبصورت لب و لہجے کی شاعرہ محترمہ صبیہ صبا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں صبیہ آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. آپ نے تو کمال کیا، اتنا تارو میں کا وطن کس کی بات کر رہے ہیں. نہیں، یہ آپ کے بڑے ہونے کی دلیل ہے. ادبی قد آپ کا ایسا ہے، اور جو بھی میں نے یہ دیکھا ہے، جو جن کی کاوشات ہوتی ہیں وہ اسی طرح سے گفتگو فرماتے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا. تو صبیہ، اگر آپ اجازت دیجئے تو میں اپنے میٹرو ون کی تمام ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور ہمارے چینل کے CEO عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے انتہائی قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور بزم شاعری کا حصہ بنی. میں بھی اب آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور پوری ٹیم کا، اور تمام جن آپ نے ذکر کیا سب کا میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. اور یہ بزم شاعری اور یا میٹرو کی جو کاوشیں ہیں یہ بھلائی نہیں جا سکتی. یہ اتنا زیادہ مسلسل کام کر رہے ہیں، میں بھی کر رہی ہوں بے شک، جو آپ نے کہا، بے شک. تو لیکن یہ مجھے بھی یہی کہتے کہ کافی کام ہو گیا. تو یہ تو میٹرو تو بہت ہی اچھا کام کر رہا ہے. آپ کی جانب سے اس طرح کے خیالات کا اظہار جو ہے وہ ہمارے حوصلے بلند کرتا ہے اور ہمیں ایک طاقت مہیا کرتا ہے. بہت شکریہ آپ نے جن خیالات کا اظہار کیا. صبیہ، میں کم و بیش بہت کچھ جانتا ہوں آپ کی کاوشات، آپ کی خدمات کے تعلق سے، آپ کی کتب کے تعلق سے. آج آپ کو زحمت یوں بارہا دی گئی کہ وہ ایک نسل جو نئی نسل ہے، جو شاعری کی جانب راغب ہے، جو اپنے آئیڈیلز کو دیکھنا چاہتی ہے، ان سے ملنا چاہتی ہے، تو ہم نے ان کے لیے بھی آپ کو زحمت دی، اور تاکہ آپ کے خیالات، آپ کی شاعری ان تک پہنچے. اور ایک بات میں آپ کے علم میں اور لانے کی جسارت کر رہا ہوں کہ آپ ہماری آج شاعری کے تعلق سے آپ مہمان ہیں. اسی طرح آج ہماری بزم میں 3 مہمان اور موجود ہیں جن کا تعلق گائکی سے ہے. جمال اکبر ہماری بزم کا مستقل بنیادوں پر حصہ ہیں اور ہماری بزم میں اب یہ کلام پیش کرتے ہیں. بہت اچھا لگے گا. اور آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں. جمال اکبر بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ کہ وہ یہاں موجود ہیں. سبھی، اگر آپ اجازت دیجئے تو میں کوئی سوال قائم کرنے کی جسارت کروں. ایک طویل عمر ادب سے جڑنے کے بعد، اپنی شناخت بنانے کے بعد، ہزاروں لاکھوں دلوں میں اپنا گھر بنانے کے بعد، آج اس مقام پر جہاں آپ موجود ہیں، یہ لوگوں کا اور شاعرات کا خواب ہوتا ہے. آپ نے اس خواب کی تعبیر حاصل کی ہے، تو آج آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ بس یہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے ایک شاعرہ بنا کے مجھے دنیا میں بھیجا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ میں کم عمری سے ہی کچھ نہ کچھ لکھتی رہی، اور پھر میں نے اس کو چھوڑا نہیں. میرے بھائی بھی مجھ سے
तीन छोटे भाई वो भी लिखते थे, अच्छा, लेकिन उन्होंने आगे नहीं किया, वो बस कॉलेज में इनाम ले आए, कुछ हो गए। अच्छा अच्छा। तो लेकिन ये है कि मैंने लगातार मुसलसल काम किया, और 79 में आप देखिए मेरी पहली किताब आई थी, लफ्ज़ों का शहर। उसके बाद फिर अब तक 5 तो शाया हो चुकी हैं, 2 अभी हैं मेरे पास मौजूद जो शाया होनी है। फिर देखते हैं कुलियात होती हैं। आपकी कुलियात का इंशाल्लाह इतना काम हो गया। अच्छा, कुलियात लाने का एक फ़ायदा ये भी है कि आपकी वो मुतफर्रिक किताबें जो किसी के पास 1 है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 3 है, तो उससे फ़र्क पड़ जाता है कि आपके पास एक कुलियात की सूरत में तमाम का कलाम बहुत अब ज़रूरी हो गया। बाज़ दफ़ा कहीं जो एमफिल कर रहे हैं या जी अपने तालीमी अदारों की तरफ से भी मंगवाई जाती हैं, तो वो फिर सारी तो अब हैं भी नहीं किताबें, यानी 1-2 हैं हर एक की, लेकिन इतना अर्सा हो गया उनको कुलियात करवाना बेहतर है। अच्छा सबिया, एक बात हम और जानना चाहेंगे, और वो तमाम जो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके कलाम से मोहब्बत करते हैं, वो भी जानना चाहेंगे कि आपकी अलावा शायरी के, कुतुब लाने के, शेर कहने के, इसके अलावा दुबई में आपका एक वक्त गुजरा और वहाँ आपने आलमी सतह के मुशायरों का एहतमाम किया। जी। तो उनके ताल्लुक से कुछ बताइए। बल्कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, एक बात और इसमें शामिल करना चाहता हूँ। नाज़रीन कराम, सबिया सबा हमारे दरमियान मौजूद हैं। सबिया सबा बिलाशुबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं, और ये बात मैं सिर्फ वजाहत करने के लिए आपकी समातों तक मुंतकिल कर रहा हूँ कि सबिया सबा के शौहर बहुत अच्छे शायर हैं, सगीर जाफरी। चूँकि हमने सबिया से दुबई के ताल्लुक़ से सवाल कायम किया, तो यह हक तलफ़ी होगी कि हम सगीर जाफरी का ज़िक्र ना करें कि उनकी भी कमो बेश उतनी ही काविशात हैं जितनी सबिया की हैं। इस पर बेहतर अंदाज से गुफ्तगू फरमाएंगी सबिया सबा। जी सबिया जी, अगर आप सच बात कहें तो मुशायरों के शायरी तो चलें ठीक है, वो भी मानते हैं कि शायरी मैं ज़्यादा करती हूँ या मेरी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन मुशायरों का जो उन्होंने सिलसिला वहाँ किया, उनको भरपूर साथ दिया सबका, और बहुत ही अच्छे तरीके से मुशायरे करवाते रहे, और पूरी दुनिया से शायरों को बुला के, और जॉब करते थे। उसके बाद शाम में वो जो इनके पास टाइम होता था उसमें बहुत मेहनत करते थे, और फिर छोटी नशिस्तें तो बेशुमार करवाते थे। तो बल्कि मैंने जब मैं यूएई गई तो मैंने उनको कहा कि हर हफ्ते हर दूसरे दिन करने से बेहतर है कि 15 दिन बाद आप एक करवाएं जी बड़ी नशिस्त घर में। तो वो हमारे माशाल्लाह इतना रश होता था कि दरवाजे तक बाहर तक ऐसे होते थे सामीन। अच्छा सबिया, सामीन नहीं, ये शायर अदीबी होते थे या उससे शायरी से मोहब्बत करने वाले। बहुत अच्छा। अच्छा सबिया, अगर हम ये जानना चाहें कि अगर आपके हाफजे में महफूज हों कि वो आपके जो आलमी मुशायरे हैं उनमें किन किन शौरा ने शिरकत फरमाई, शायरात ने शिरकत फरमाई, उन आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ा? चूँकि मैंने ये सुना है कि वो ऑर्गेनाइज़र, मैं आपको एज आ ऑर्गेनाइज़र नहीं, आप तो बुनियादी तौर पर शायरा हैं, लेकिन आपने चूँकि नहीं, मैंने साथ दिया मियाँ का बात बेशक। तो वो किन मसाइल का सामना हो? मैंने सुना है कि शायर कहीं कहीं बहुत परेशान भी कर देते हैं। कुछ बताइए कि कौन कौन शायरा शायरात आए और किन मसाइल का जो बड़े मुशायरे सगी साहब ने पहले से करवाते रहे, और मुझे भी उन्होंने शायरा की हैसियत से बुलाया था। अच्छा। तो वो ये है कि मैंने इतने मुशायरे, मैंने ख़वातीन विंग है वहाँ पे, लेडीज़ विंग वहाँ की एसोसिएशन की, तो उसमें मैंने साथ दिया उनका, और लेडीज़ के शाम शायरात, लेडीज़ के मुशायरे करवाए, और जो जश्न यूसुफी मेरा हिस्सा ज़्यादा, जश्न यूसुफी जो करवाया वो मैंने बहुत हिस्सा लिया उसमें। और वो मैंने ही राब्ता किया, और बल्कि अमेरिका चले गए थे, मैंने पीछा नहीं छोड़ा, मैंने कहा ये शामिल होना है, तो उन्होंने फिर हामी भर ली थी कि ठीक है। तो बड़ा अच्छा था। फिर उसके बाद एक प्रोड्यूसर हैं, उनके लिए करवाया, और एक जो हमारी फरहत परवीन का जश्न किया। जी। और ये मुख्तलिफ इसमें मैंने हिस्सा लिया, लेकिन मैंने वहाँ के हर रियासत में हम लोगों ने मुशायरे कराए। अच्छा माशाल्लाह। कि हम इंतज़ाम वहाँ कर लेते थे पहले से, और फिर हम इतनी दूर जाते थे, कभी अलैन में करवा रहे हैं, कभी दुबई में, कभी
وہاں پہ ابو دھابی میں ہر جگہ جاتے تھے، شارجہ میں، 7 ریاستوں میں، اور یہ ہمارے ہی پاس ہے کہ ہم نے ہر ریاست میں کرایا، بعض میں تو کبھی ہوا بھی نہیں تھا مشاعرہ۔ اچھا صبیہ ایک بات بتائیے کہ کیا یہ اسی دورانیے کی بات ہے کہ جس وقت سے سلیم جعفری مشاعرے رکھا کرتے تھے؟ نہیں، وہ میرے جانے سے پہلے کی بات ہے، وہ صغیر صاحب اس کا جواب بہت اچھی طریقے سے دیں گے، کیونکہ ان مشاعروں میں یہ زیادہ شامل تھے، یعنی یہ کروانے میں اس میں بھی ان کا تعاون رہتا تھا جعفری تو صاحب کا۔ ایسا ہوتا تھا کہ کوئی دبئی میں سلیم جعفری نے کرا لیا تو ابو دھابی میں صغیر صاحب کرواتے تھے۔ اچھا تو یقیناً جعفری صاحب کی اپنی بہت خدمات ہیں اور بہت لمبی فہرست ہے، ہر وقت سناتے رہتے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے، یادوں میں ہے ان کی اور وہ دہراتے رہتے ہیں۔ پھر ہمیں یہ شرف حاصل رہتا ہے کہ تقریبات میں ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوتا ہے، اور ہم ان سے بیٹھ کر ان سے سیکھتے ہیں، اور ہم انہیں سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے ماضی کے تعلق سے کچھ بتائیں تاکہ ہم بھی اسی طرح کے پروگرام اس شہر میں رکھیں، اور ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ بلکہ ایک واقعہ میں نے پہلے بھی شاید بتایا تھا کہ وہ بے نظیر، ہم نے ایک فنکشن رکھا ہوا تھا، یہ کن کے لیے تھا، عقیل عباس جعفری کے لیے۔ اچھا، تو اس میں جب وہ سب لوگ ہمارے مہمان راستے میں تھے، مختلف ریاستوں سے آ رہے تھے، تو بے نظیر کا جو حادثہ پیش آئے، شہادت جو بھی ہے، تو وہ پھر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سب تو راستے میں ہیں، پھر سب لوگ وہاں جمع ہوئے، تو عقیل عباس جعفری کی شام بدل گئی پھر تعزیتی اجلاس میں۔ اچھا، کیونکہ سارے شاعر تھے مشہور، بالکل وہ اتنا بڑا سانحہ، اور اتنا بڑا سانحہ، اور سب، میں کہہ رہی ہوں کہ کوئی جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں نا تو پھر ہم ایک قوم بھی بن جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی، اور مختلف تعلق رکھنے والے جماعتوں سے سب ایک، بالکل قومیت کی بنیاد پر جو آج بٹے ہیں وہ ایک دم ایک ساتھ ہو جاتے ہیں۔ لیڈر گئی تو وہ بھی ایک عجیب سا ہی واقعہ ہوا تھا۔ اس طرح کے ہی واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اچھا ناظرین کرام، میں آپ کی سماعتوں تک یہ بات منتقل کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں، ان شاعرات کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں جو ہمارے شہر سے وابستہ ہیں، کراچی میں شعر کہہ رہی ہیں، اور وہ مجھے یہ چونکہ سننے کو اور دیکھنے کو ملا کہ کچھ شاعرات جو ہیں وہ شعراء کے نقش قدم پر چل پڑی ہیں کہ فلاں کی صدارت ہے تو میں سینئر ہوں یا میں جونیئر ہوں، اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے، تو میں آپ کی سماعتوں تک منتقل کر دوں کہ شہر کی موسٹ سینئر شاعرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، صبیہ صبا، اور ہم نے کبھی یہ نہیں سنا کہ انہوں نے صدارت کے لیے فورس کیا ہو، کوئی یہ کہا ہو کہ میری صدارت ہے، تو نوجوان نسل کو، خواہ وہ شاعر ہوں یا شاعرات ہوں، انہیں صبیہ صبا سے سیکھنا چاہیے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کی، اردو دنیا کی ممتاز شاعرہ صبیہ صبا، جو خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں اور ہماری سماعت تک منتقل کر رہی ہیں۔ اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر گفتگو کا سلسلہ یہیں سے دراز کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم وقفے سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ دنیا اردو کی ممتاز شاعرہ موجود ہیں صبیہ صبا، جو خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی ہیں اور خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی ہیں۔ صبیہ، آپ نے خوبصورت گفتگو فرمائی، ہمیں آپ نے آگاہ کیا اپنی کاوشات سے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ سے محبت کرنے والے جو آپ کی شاعری سے پیار کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ صبیہ صبا سے زیادہ کلام سماعت کیا جائے، تو ہم درخواست گزار ہیں کہ کچھ کلام اور عطا کیجیے۔ جی، یہ اس کتابوں سے 5 کتابوں کے بعد چھٹی کتاب اس میں سے ہے یہ۔ وقت نے فرصت دیدار کہاں رکھ دی ہے، واہ، دل کی دنیا میرے سرکار کہاں رکھ دی ہے، کیا کہنے، ہو گیا ہے میرا ایسے میں گزرنا مشکل، ہو گیا ہے میرا ایسے میں گزرنا مشکل، تم نے کانٹوں بھری دیوار کہاں رکھ دی ہے۔ بہت اچھے صبیہ، بہت اچھے، واہ۔ ہو گیا ہے میرا ایسے میں گزرنا مشکل، تم نے کانٹوں بھری دیوار کہاں رکھ دی ہے، اور سوچ کے ایک بھنور نے تو نکلنے نہ دیا، سوچ کے ایک بھنور نے تو نکلنے نہ دیا،
میں نے وہ دولت پندار کہاں رکھ دی ہے، کیا کہنے، کیا اور جیت کہنے، کا اپنا مزہ ہار کی اپنی دنیا، آہا، جیت کا اپنا مزہ ہار کی اپنی دنیا، جیت رکھ دی ہے کہاں ہار کہاں رکھ دی کیا ہے، کہنے سبیہ، کیا کہنے، جیت واہ رکھ دی ہے کہاں واہ ہار واہ کہاں واہ رکھ واہ، دی ہے، اور بھول جاتی ہوں کبھی بات کو کرتے کرتے، بھول جاتی ہوں کبھی بات کو کرتے کرتے، میں نے وہ شوخی گفتار کہاں رکھ دی ہے، کیا کہنے، کیا بھول کہنے، جاتی ہوں کبھی بات کو کرتے کرتے، آہا، میں نے وہ شوخی گفتار کہاں رکھ دی ہے، اور اتنی تیزی سے بدلتے ہیں زمانے میرے، آہا، اتنی تیزی سے بدلتے ہیں زمانے میرے، تو نے یہ وقت کی رفتار کہاں رکھ بہت دی ہے، اچھے، اتنی کیا تیزی خوبصورت سے، کلام پیش کر رہی ہیں، بہت شکریہ، واہ، اتنی تیزی سے بدلتے ہیں زمانے میرے، تو نے یہ وقت کی رفتار کہاں رکھ دی ہے، اور سوچ میں آنے لگا اگلے زمانوں کا سفر، آہا، سوچ میں آنے لگا اگلے زمانوں کا سفر، تو نے دنیا میری اس پار کہاں رکھ دی بہت ہے، اچھے، بہت تو اچھے، نے دنیا میری اس پار کہاں رکھ دی ہے، اور واہ، کچھ سنو، جی جی ضرور عطا کیجیے، پتہ نہیں، نہیں انجام جس کا وہ کہانی چھوڑ دیتے ہیں، نہیں انجام جس کا وہ کہانی چھوڑ دیتے ہیں، ہیں، برسنے کے لیے آنکھوں میں پانی چھوڑ بہت دیتے ہیں، اچھا مطلب ہے بھائی بھیا، واہ واہ واہ، نہیں انجام جس کا وہ کہانی چھوڑ دیتے ہیں، برسنے کے لیے آنکھوں میں پانی چھوڑ دیتے ہیں، مٹا کر خود کو کیا پایا سمجھ میں کچھ نہیں آیا، ہاں ہاں، مٹا کر خود کو کیا پایا سمجھ میں کچھ نہیں آیا، ہم اپنی عمر کی وہ رائے گانی چھوڑ دیتے ہیں، بہت اچھے، سبیہ پھر زحمت کیجیے، خوبصورت مٹا شعر کر ہے، خود کو واہ، کیا پایا سمجھ میں کچھ نہیں آیا، ہاں ہاں ہاں، ہم اپنی عمر کی وہ رائے گانی چھوڑ دیتے ہیں، نئی دنیا کے لوگوں کو نئی باتیں سناتے ہیں، ہاں ہاں، نئی دنیا کے لوگوں کو نئی باتیں سناتے ہیں، نئی دنیا کے لوگوں کو نئی باتیں سناتے ہیں، واہ، پتہ نہیں کچھ لکھنے کوئی میں بات غلطی ہو نہیں، گئی، بس یادیں پرانی چھوڑ دیتے ہیں، ہاں، اور وہی سچ ہوگا جو کہ آپ نے آ کر ہے فرمایا، ہاں، وہی سچ ہوگا جو کہ آپ نے آ کر ہے فرمایا، اسی باعث چلو ہم بدگمانی چھوڑ دیتے بہت ہیں، اچھے، بہت اچھے، بہت گدلا ہوا جاتا ہے یہ ٹھہرا ہوا پانی، ہاں ہاں، بہت گدلا ہوا جاتا ہے یہ ٹھہرا ہوا پانی، چلو ہم پھر سے سوچوں میں روانی چھوڑ بہت دیتے اچھے ہیں، سبیہ، بہت چلو اچھے، ہم پھر سے واہ، سوچوں میں روانی چھوڑ ہاں دیتے ہاں، ہیں، اگر نااہلیاں بھی سامنے آ جائیں تو پھر، اگر نااہلیاں بھی سامنے آ جائیں تو تو کیا پھر لوگ اپنی راجدھانی چھوڑ دیتے ہیں، بہت اچھے، تو کیا ہاں پھر ہاں ہاں، لوگ اپنی تو کیا پھر لوگ اپنی راجدھانی چھوڑ دیتے ہیں، واہ، اگر نااہلیاں بھی سامنے آ جائیں لوگوں کی، تو کیا پھر لوگ اپنی راجدھانی چھوڑ دیتے بہت ہیں، اچھے، بہت اچھے، نہیں انجام جس کا وہ کہانی چھوڑ دیتے ہیں، برسنے کے لیے آنکھوں میں پانی چھوڑ دیتے ہیں، بہت اچھے، اور بہت، کچھ، جی جی ضرور عطا کیجیے، اچھا ہوا کہ آنکھ کی برسات رک گئی، اچھا ہوا کہ آنکھ کی برسات رک گئی، شاید کوئی دعا تھی کہ ایک بات رک گئی، ہاں ہاں، ہاں اچھا ہوا کہ آنکھ کی برسات رک گئی، شاید کوئی دعا تھی کہ ایک بات رک گئی، سیکھا زمانے بھر سے کہ جینا ہے کس طرح، ہاں ہاں، سیکھا زمانے بھر سے کہ جینا ہے کس طرح، جب آ گیا ہنر تو میری ذات رک گئی، اچھا ہے صاحب، واہ 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 واہ، سیکھا زمانے بھر سے کہ جینا ہے بہت کس اچھے، طرح، جب بہت آ گیا اچھے، ہنر تو میری ذات رک گئی، ان کے لیے تو گردش، وہ جن کو حادثات نے لمحوں میں کھا لیا، وہ جن کو حادثات نے لمحوں میں کھا لمحوں لیا، میں کھا لیا، ان کے لیے تو گردش حالات رک گئی، بہت اچھے، وہ بہت جن کو اچھے، حادثات نے لمحوں میں کھا لیا، ان کے لیے تو گردش حالات رک گئی، انسان گر گیا ہے پریشانیوں کے بیچ، ہاں ہاں، انسان گر گیا ہے پریشانیوں کے بیچ، جانے کہاں خوشی کی وہ بارات رک گئی، ہاں ہاں، جانے ہاں کہاں خوشی کی وہ ہاں، بارات ہاں، رک گئی، مالک انہیں نوید ملے بن کے روشنی، ہاں ہاں، مالک انہیں نوید ملے بن کے روشنی،
جن کے سروں پہ غم کی کوئی بات رک گئی، جن کے سروں پہ غم کی کوئی رات رک گئی. اصل میں یہ تازہ لکھی ہوئی ہے نا. بالکل بالکل بالکل. آپ ایک زود گو شاعر ہیں اور یوں ہی لکھتے ہیں. اچھا ہوا کہ آنکھ کی برسات رک گئی، شاید کوئی دعا تھی کہ بات رک گئی. بہت اچھے. کچھ اور کلام عطا کیجیے. جی ضرور. ایک کتاب کے اوپر میں نے چند شعر لکھے ہوئے، وہ جی ضرور ضرور. رہلے دل پر میرے جذبے میرا ایمان کتاب. واہ. رہلے دل پر میرے جذبے میرا ایمان کتاب، حق تعالیٰ کا زمانے پہ ہے احسان کتاب. بے شک. واہ. ذہن کی دور یہ تاریکیاں کرتی جائے، ذہن کی دور یہ تاریکیاں کرتی جائے، سچے لفظوں سے جو ابھرے وہ مہربان کتاب. کیا کہنے، کیا کہنے. سوچ کے سارے اثاثے کو سمولے دل میں، سوچ کے سارے اثاثے کو سمولے دل میں، میرے خالق کا زمانے پہ ہے احسان کتاب. بہت اچھے بہت اچھے. میرے خالق کا زمانے پہ ہے احسان کتاب، جن کے لفظوں میں محبت بھی ہے سچائی بھی، میرے ایمان کو تازہ کرے وہ جان کتاب. بہت اچھے بہت اچھے. زندگی کیسے بسر ہو یہ سکھاتی ہے کتاب، میں نے سمجھا ہے کہ کچھ ایسے میری شان کتاب. بہت اچھے بہت اچھے. اچھا صبیہ، مجھے آپ کا کلام تمام کا تمام ہی پسند ہے، جتنا ہم نے پڑھا ہے، جتنا آپ سے سماعت کیا ہے، لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ بار بار ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب بھی آپ زحمت فرماتی ہیں اور بزم شاعری کا حصہ بنتی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ بنا اس شعر کے پروگرام کا اختتام نہ ہو کہ برسوں سے موسم یہ اداسی کا، موسم یہ اداسی کا برسوں سے نہیں بدلا، ویسے تو سبھی موسم ہر سال بدلتے ہیں. بہت اچھا. پھر ایک بار زحمت کیجیے. موسم یہ اداسی کا برسوں سے نہیں بدلا، ویسے تو سبھی موسم ہر سال بدلتے ہیں. بہت بہت اچھے. بہت شکریہ صبیہ. آپ پروگرام بزم شاعری کا حصہ بنی اپنے انتہائی مصروف وقت میں سے، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ ان شاعر اور شاعرات کے لیے جن کا لکھنے پڑھنے سے بہت گہرا تعلق ہے، ان کے لیے وقت نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس کے باوجود آپ ہماری درخواست پر وقت نکال لیتی ہیں اور بزم شاعری کا حصہ ہوتی ہیں. اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین کرام، میں شکریہ ادا کرتی ہوں. بہت جی بہت شکریہ بہت شکریہ. ناظرین کرام، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے. آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ کہنے سے قبل میں آپ کی سماعتوں تک یہ بات منتقل کرنا چاہتا ہوں کہ جمال اکبر سے خوبصورت غزل آپ درخواست کرتے ہیں کہ وہ پیش کریں. ہماری جانب سے اللہ حافظ. زندگی کی